بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے منصرف اور غیر منصرف کی تعریف پڑھی، اسباب تسعہ کا بیان پڑھا کہ 9 اسباب ہیں جو منع صرف بھی اسباب منع صرف بھی کہلاتے ہیں، اور یہ جس اسم کے اندر ان میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک جو 2 کے قائم مقام ہو وہ غیر منصرف کہلاتا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اور ہو جائے، اس دن رہ گئی تھی کہ وہ ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہے وہ ان اسباب میں سے 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے تانیث، لیکن تانیث مطلقاً نہیں بلکہ تانیث بالالف، خواہ بالالف المقصورہ ہو یا بالالف الممدودہ۔ تو جب اسم مؤنث ہو اور اس کے اندر تانیث کی علامت الف مقصورہ یا الف ممدودہ پائی جائے تو وہ اسم بغیر کسی دوسرے سبب کے غیر منصرف ہوگا، جیسے حبلا اور حمراء۔ اور دوسرا سبب ہے ان 9 میں سے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے جمع، جس جمع کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ اس سے مراد ہے جمع منتہی الجموع۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 ایسے سبب ہیں جو تنہا 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اسباب تسعہ کی تفصیل شروع ہوئی تھی، جس میں سے عدل کی تعریف اور تفصیل اس سے پہلے کے سبق میں بیان ہوئی۔ ہاں، اس سبق کے اخیر میں ہم نے کہا تھا کہ عدل کی تعریف اور اس کی قسمیں آپ لوگ لکھ کر بھیجیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سمجھانے کے باوجود بھی کسی صاحب نے بھی یہ لکھ کر کے نہیں بھیجا۔ یا تو آپ لوگ سبق ہی نہیں سنتے ہیں یا سن کر کے انسنی کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اپنے انجام اور نتیجے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب آگے وصف اور تانیث کی تفصیل بیان ہوگی۔ اما الوصف فلا يجتمع مع العالمیت اصلا، لیکن وصف سے یہاں مراد ہے کہ اسم کسی ذات مبہم پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ کسی صفت کا بھی لحاظ ہو، وہاں کوئی صفت بھی ملحوظ ہو، جیسے اسود، ابیض، اعرج، اصم، ابکم۔ تو یہ سب ابکم مانے گونگا، اعرج مانے لنگڑا، احمر سرخ، اصفر پیلا، ابیض سفید، اسود کالا۔ تو یہ سب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی دلالت کسی شخص معین اور ذات معین پر نہیں بلکہ ذات غیر معین پر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کہا اعرج، لنگڑا شخص، تو اس سے گویا کہ مراد ہے کہ ایسا شخص کوئی بھی غیر معین جو لنگڑے پن سے متصف۔ اور جب وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کیونکہ عالم اسے کہتے ہیں جو ذات معین و مشخص پر دلالت کرے۔ تو کہتے ہیں اما الوصف فلا يجتمع مع العالمیت اصلا،
لیکن وصف تو وہ ہرگز عالمیت کے ساتھ جمع نہ ہوگا۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ۔ ہاں، اب وصف کسی بھی دوسرے سبب کے ساتھ پایا جائے گا اور پھر وہ اسم غیر منصرف بنے گا۔ کہتے ہیں لیکن وصف کے سبب منع صرف بننے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ مطلب یہ ہے کہ واضع نے اس لفظ کو، اس کلمہ کو وصفی معنی کے لیے ہی وضع کیا ہو، ایسا نہیں کہ اسے غیر وصف کے لیے وضع کیا گیا ہو اور بعد میں صفت کے طور پر استعمال ہونے لگا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ وصف غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ تو کہتے ہیں وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ فَأَسْوَدُ وَأَرْقَمُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ وَإِنْ صَارَا اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ۔ پس اسود جس کا معنی کالا ہوتا ہے، وَأَرْقَمُ جس کا معنی چت کا برا ہوتا ہے، تو یہ دونوں لفظ اسود اور ارقم غیر منصرف۔ یہ غیر منصرف کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ ایک سبب ہے وزن فعل، کہ اسود افعلو کے وزن پر ہے، یوں ہی ارقمو بھی، اور دوسری چیز ان کے اندر وصف پائی جاتی ہے کہ اسود کا معنی سیاہ اور ابلق کا معنی چت کا برا، اور یہ دونوں لفظ اصل وضع میں وصف ہیں کہ ان کی وضع وصف کے لیے ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اسود ایک کالے سانپ کا نام رکھ دیا گیا ہے، ارقم ایک چتکبرے سانپ کا نام رکھ دیا گیا، تو اگرچہ اب اسود جو سانپ کا نام ہے، ارقم جو ایک سانپ کا نام ہے، تو اگرچہ وہ نام ہو گیا ہے لیکن اب بھی وہ غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ لفظ اصل وضع میں اصل وضع میں وصف ہے۔ کہتے ہیں پس اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں اگرچہ یہ دونوں سانپ کے نام ہو گئے ہیں، لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ سے، یعنی اصل وضع میں وصف ہونے کی وجہ سے۔ وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ مُنصَرِفٌ، اور مررت بنسبۃ اربعن میں اربع منصرف۔ تو اربع منصرف کیوں ہے؟ مع انہ صفت و وزن الفعل، باوجود کہ وہ صفت ہے اور وزن فعل، کہ نسبۃ اربعن میں اربع نسبۃ کی صفت بن رہا ہے، تو صفت بھی ہے، و وزن الفعل، اور اس کے اندر وزن فعل بھی پایا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسود اب افعال کے وزن پر ہے، تو دو سبب پالے گئے، مگر اس کے باوجود یہ منصرف رہے گا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِعَدَمِ الْأَصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اصل وضع میں وصف نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اربع کا لفظ وضع کیا گیا ہے عدد خاص کے لیے، چار کی گنتی کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ کہ وصف کے لیے۔ تو جب یہ وصفیت کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ گنتی کے لیے وضع کیا گیا، یہ الگ بات ہے کہ اس جملے میں یہ صفت واقع ہو رہا ہے تو معنی وصفی پا لیا گیا، تو عارض کا اعتبار نہیں، اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے، لہذا عارض ہو جائے تو وہ غیر منصرف نہ ہوگا، اور اصل وضع میں وصف ہے اور وہ بعد میں اس کی وصفیت عارضی طور پر ختم ہو جائے تو وہ مانع نہیں ہوگی، وہ حرج نہیں پیدا کرے گی۔ تو کہتے ہیں اور مررت بنسبۃ اربعن میں اربع منصرف ہے، باوجود کہ وہ صفت اور وزن فعل ہے، لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات ہو گئی وصف کی۔ تو وصف، یہاں ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ وصف زیادہ تر افعال کے جو اوزان ہیں، چاہے وہ افعال اسم تفضیل کا ہو اور چاہے افعال صفت مشبہ لون و عیب والا ہو، یہ دونوں غیر منصرف ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ وصف ہیں اور ساتھ میں ان کے وزن فعل پایا جاتا ہے۔ تو افضل
افعالو جو اس میں تفضیل مذکر کی گردان آپ نے پڑھی، اس میں جو صیغہ مذکر کا ہے وہ ہمیشہ بغیر تنوین کے پڑھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے. افعال التفضیل منہ انصر، اضرب، اسمع وغیرہ پڑھا ہوگا آپ نے. تو اس سے پہلے اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ سب پر تنوین آتی ہے، لیکن اس میں تفضیل پر تنوین نہیں آتی. اور چاہے احمر، ابیض، اسود ہو تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی، اس لیے کہ یہ سب غیر منصرف ہیں وصف کی بنیاد پر اور وزن فعل کی بنیاد پر. یوں ہی وصف کبھی جمع ہوتا ہے الف نون زائدتان کے ساتھ، جیسے سکران، عطشان وغیرہ. تو سکران و عطشان یہ بھی بغیر تنوین کے پڑھے جائیں گے، اس لیے کہ ان میں الف نون زائدتان کے ساتھ وصف پایا جاتا ہے. سکران مانے نشہ والا، عطشان مانے پیاسا. اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ عدل اور صفت یہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جہاں صفت اکٹھا ہوتی ہے. صفت عدل کے ساتھ پایا جاتا ہے، یا صفت وزن فعل کے ساتھ پائی جاتی ہے، یا صفت جو ہے وہ الف نون زائدتان کے ساتھ. اب یہاں سے تانیث کا بیان. امت تانیث، تو آپ جانتے ہیں کہ تانیث کی علامت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جس میں تا ملفوظ ہو، تا لفظی پائی جائے، جیسے طلحۃ، فاطمۃ وغیرہ. دوسرے وہ ہے کہ جس میں تا مقدرہ ہو، اور تیسری علامت الف مقصورہ، چوتھی علامت الف ممدودہ. اور تانیث کی ایک قسم تانیث معنوی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ظاہری علامت نہ پائی جائے، لیکن وہ معنی مؤنث کا دیتا ہو، یا عرب اسے مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہوں، تو اسے مؤنث معنوی کہتے ہیں. تو ہم یہاں پر 4 قسمیں کر لیتے ہیں: تانیث بالتا، تانیث معنوی، اور تانیث بالالف المقصورہ، اور تانیث بالالف الممدودہ. ان میں سے آخری 2 قسموں کے بارے میں ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ 2 یعنی تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ یہ ایسا سبب ہے جو تنہا 2 کے قائم مقام ہے. لیکن تانیث بالتا اور تانیث معنوی، تو ان کے تعلق سے جو تفصیل ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں امت تانیث بالتاء فشرطہ ان یکون عالما، لیکن تانیث بالتا یعنی وہ کلمہ جو تا کی وجہ سے مؤنث ہو، اس کے اندر علامت تانیث تا پائی جائے، فشرطہ ان یکون عالما، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو. یعنی تانیث بالتا کی وجہ سے اسم تبھی غیر منصرف ہوگا جبکہ عالم ہوگا. اگر عالمیت نہیں ہے، بھلے وصف پایا جائے، تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول اور اس میں صفت مشبہہ، ان سب کے جو مؤنث کے صیغے آتے ہیں وہ بلا تنوین نہیں پڑھے جاتے، بلکہ تنوین کے ساتھ. فاضلۃ، عالمۃ، راشدۃ، حسنۃ، طیبۃ، جبکہ ان سب میں تانیث بالتا ہے اور معنی وصفی پایا جا رہا ہے، کیونکہ اسماء مشتقہ کے اندر خاص طور سے اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں تفضیل، ان کے اندر معنی وصفی ہوتا ہے. تو وصف بھی ہے اور تائے تانیث بھی ہے، تانیث بالتا بھی ہے، لیکن انہیں غیر منصرف نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ تانیث بالتا کی صورت میں غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ عالمیت پائی جائے. عالمیت نہیں ہوگی، کلمہ عالم نہیں ہوگا، تو بھلے تانیث بالتا کے ساتھ دوسرا سبب اکٹھا ہو جائے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. کہتے ہیں لیکن تانیث بالتا تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، کا طلحۃ، جیسے کہ طلحہ. ہاں یہاں یاد رہے کہ لفظ کے آخر میں تائے تانیث ہے تو وہ لفظ مؤنث ہے، چاہے وہ مؤنث کا علم ہو یا مذکر کا علم ہو. اگر وہ مذکر کا علم ہو، مذکر کا نام ہو، تو ایسے مؤنث کو
مؤنث مجازی کہا جاتا ہے کہ اس علامت کی وجہ سے وہ مؤنث ہے اور حقیقت میں وہ مذکر ہے، جیسے طلحہ یا فاطمہ مؤنث ہی کا علم ہو۔ وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، اور ایسے ہی تانیث معنوی ہے، یعنی اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ وہ علم ہو، جیسے زینب، ہند، جو ہندہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، عربی میں اسے ہند کہتے ہیں۔ تو تانیث معنوی کی مثال میں ہند ہے، زینب ہے، کہ یہ سب مؤنث کے اعلام ہیں، اس وجہ سے عالمیت پالی گئی، اور تانیث معنوی تو یہ غیر منصرف ہوں گے۔ تو تانیث معنوی کے لیے بھی وہی شرط ہے جو تانیث بالتا کے لیے، وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، اور اسی طرح تانیث معنوی بھی۔ ثم المعنوی، اب معنوی میں ایک اور بات ہے، اسے بیان کرتے ہیں۔ ثم المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی یجوز صرفہ و ترکہ، پھر مؤنث معنوی اگر ثلاثی ساکن الاوسط غیر عجمی یعنی عربی ہو، تو ظاہر سی بات ہے ثلاثی رباعی کے مقابلے میں خفیف ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ ثلاثی مطلب جس میں 3 حرف ہوں، رباعی مطلب جس میں 4 حرف ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر مؤنث معنوی اگر ثلاثی یعنی 3 حرفی ہے، ساکن الاوسط یعنی بیچ والا حرف ساکن ہے، غیر اعجمی، عجمی لفظ نہیں ہے بلکہ عربی لفظ ہے، تو عربی لفظ عجمی کے مقابلے میں عربوں کے لیے خفیف ہے، ہلکا ہے۔ ساکن الاوسط متحرک الاوسط کے مقابلے میں ہلکا ہے، ثلاثی غیر ثلاثی کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ بات پائی جائے کہ وہ ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو، غیر عجمی یعنی عربی ہو، یجوز صرفہ و ترکہ، تو اسے منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا دونوں جائز ہے۔ لأجل الخفۃ، منصرف پڑھنا جائز ہے، کیوں؟ اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے خفیف ہونے کی وجہ سے، وترک، اور غیر منصرف پڑھنا جائز ہے وجود السببین، 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ترجمہ یوں کیا جائے، پھر مؤنث معنوی اگر ثلاثی ساکن الاوسط غیر عجمی یعنی عربی ہو تو جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا، لأجل الخفۃ، خفیف ہونے کی وجہ سے، وترکہ، اور اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے وجود السببین، 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے۔ کا ہند، جیسے کہ ہند، تو جاءت ہندن بھی کہہ سکتے ہیں اور جاءت ہندو بھی کہہ سکتے ہیں، تنوین کے ساتھ بھی اور بغیر تنوین کے بھی۔ تنوین کے ساتھ یعنی منصرف پڑھنا خفیف ہونے کی وجہ سے، اور غیر منصرف پڑھنا کہ اگرچہ خفیف ہے مگر ہیں تو 2 سبب، کہ عالمیت بھی پالے گی اور تانیث بھی پالے گی، لہذا غیر منصرف ہوگا۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، ورنہ تو اس کا غیر منصرف ہونا واجب ہوگا۔ وَإِلَّا کا معنی ہوتا ہے ورنہ، یجب منعه، ورنہ اس کا منع واجب ہوگا، یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ منعه میں جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی صرف کی طرف، منع صرفہ، تو اس کے صرف کا منع واجب ہو جائے گا، جب صرف کا منع ہوگا تو غیر منصرف ہونا ہو گیا۔ کا زینب و سقر و ماہ و جورا، جیسے کہ زینب، سقر، ماہ اور جور۔ تو زینب عورت کا نام ہے، سقر یہ جہنم کا نام ہے، دوزخ کا نام ہے۔ وما ادراک ما سقر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو سقر دیکھیں آپ، یہ اس کا بیچ والا حرف متحرک ہے، یہ ساکن الاوسط نہیں ہے بلکہ متحرک الاوسط ہے، تو اگرچہ یہ ثلاثی ہے مگر ساکن الاوسط نہیں، لہذا اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ ماہ اور جور یہ دونوں 2 شہروں کے نام ہیں اور یہ عجمی الفاظ ہیں، تو چونکہ عجمی الفاظ ہیں تو اوپر آیا تھا غیر عجمی، یعنی عجمی کا علاوہ ہو، عجمی کا غیر ہو، اور یہ عجمی ہے لہذا ان کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ والتانیث بالالف المقصورۃ کحبل والممدودۃ کحمراء ممتنع صرفہما البتۃ، اور تانیث بالالف المقصورہ اور جیسے حبلہ، اور بالالف الممدودہ جیسے حمراء، ممتنع صرفہما البتۃ،
یہ دونوں قطعاً غیر منصرف ہوں گے، ضرور غیر منصرف ہوں گے. البتہ بمانا یقیناً قطعاً. لأن الالف قائم مقام السببین، کیونکہ الف تانیث دو سبب کے قائم مقام ہے، تانیث اور لزوم تانیث. ہاں یہاں پر ایک بات کا خیال ہے کہ تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ، الف مقصورہ کی وضاحت اس سے پہلے آپ کو اس میں مقصور میں ہم نے بتایا ہے، مگر یہاں اس بات کا خیال ہے کہ تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ کا مطلب ہے کہ یہاں جو الف مقصورہ اور الف ممدودہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الف مقصورہ وہ الف زائد ہوگا جس کے بعد حمزہ نہ ہو، وہ الف زائد یعنی اصلی حرف نہ ہو، زائد حرف ہو، کیونکہ یہ تانیث کی علامتیں ہیں جو بعد میں اصل کلمہ کے بعد بڑھائی گئیں. تو جب اصل کلمہ کے بعد ان کا اضافہ ہوا ہے، ان کو بڑھایا گیا ہے، تو یہ اصل کلمہ سے زائد ہوں گی. لہذا جس کلمہ کے اصل میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ پایا جائے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. جیسے عصا، ہدا، تو ان کے آخر میں جو الف پڑھا جا رہا ہے وہ الف اصلی ہے. وہ الف کیا ہے؟ واو یا جو حرف اصلی تھے ان سے بدل کر کے آیا ہے. تو یہاں ضروری ہے کہ وہ الف زائد ہو حروف اصلی کے علاوہ، چاہے وہ الف مقصورہ میں. اور الف ممدودہ میں، الف ممدودہ یہاں پر اس الف زائد کو کہیں گے کہ جس کے بعد حمزہ زائدہ ہو. یہاں الف اور حمزہ دونوں کا زائد ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ الف ممدودہ بھی علامت تانیث اور علامت اصل کلمہ کے بعد بڑھائی جاتی ہے. لہذا اسمن کی جمع اسماء، تو یہاں بھی آپ دیکھیں غور کریں تو الف اور الف کے بعد حمزہ پڑھا جا رہا ہے، مگر یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. اسماء تنوین کے ساتھ ہم پڑھیں گے. قرآن مجید میں جا بجا الا اسماء وغیرہ آیا ہے، کیوں؟ جبکہ الف ممدودہ یہاں پایا جا رہا ہے. تو یہاں الف ممدودہ نہیں ہے، تانیث بالالف الممدودہ نہیں ہے، کیونکہ تانیث بالالف الممدودہ سے وہ الف زائد مراد ہے جس کے بعد حمزہ زائدہ ہو. اور اسماء میں جو آخر میں حمزہ آ رہا ہے وہ حمزہ زائد نہیں بلکہ اصلی. لہذا اس بات کا بہت ہی دھیان رکھیں گے، کہیں کہیں چوک ہو جاتی ہے. تو سماء، اسماء یہ سب منصرف پڑھے جائیں گے، غیر منصرف نہیں. ہاں شیء کی جمع اشیاء، یہ قرآن مجید میں غیر منصرف وارد ہے، کلامی عرب میں غیر منصرف وارد ہے، لہذا اسے غیر منصرف پڑھا جائے گا. اب اسے غیر منصرف کیوں پڑھا جائے گا؟ اس میں دو سبب کیا ہوں گے؟ جبکہ اشیاء میں الف ممدودہ نہیں پایا جا رہا ہے کیونکہ حمزہ اس کا زائد نہیں بلکہ اصلی ہے. تو اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا کہ یہ حمراء پر محمول ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور اصل یہ ہے کہ اسے کلام عرب میں غیر منصرف پڑھا گیا، اور کلام عرب میں پڑھا جانا ہی اصل ہے. تو ضابطے کے طور پر آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ تانیث بالالف المقصورہ جیسے حبلہ اور تانیث بالالف الممدودہ جیسے حمراء یہ دونوں قطعاً غیر منصرف ہیں. لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ اس میں جو الف تانیث ہے وہ دو سبب کے قائم مقام. کیسے دو سبب کے قائم مقام ہیں؟ کہ ایک تو اس کے اندر تانیث پائی گئی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے تانیث لازم ہے. تانیث لازم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں تانیث کے لازم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غور کریں کہ جو تائے تانیث لگا کر کے مؤنث بنایا جاتا ہے، اگر ہم اس کی تا کو ہٹا دیں تو وہ لفظ مذکر ہو جاتا ہے، جیسے عالمۃ راشدۃ وغیرہ ہے. تو اگر آپ اس کی تا ہٹا دیں تو عالم راشد وغیرہ ہو جائے گا اور یہ مذکر ہو گئے. لیکن الف مقصورہ کے ذریعے جسے مؤنث بنایا جاتا ہے تو اس کا مذکر الف کو ہٹانے کے بعد نہیں آتا. جیسے اس میں تفضیل کا مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، تو اگر ہم فعلا کے آخر سے الف مقصورہ ہٹا دیں اور فعلن کہیں
تو وہ اس میں تفضیل مذکر نہیں بلکہ اس میں تفضیل مذکر کا وزن افعلو ہے۔ تو جب بھی الف مقصورہ کے ساتھ آپ مؤنث لائیں گے وہ ہمیشہ مؤنث ہی رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا الف مقصورہ ہٹایا جائے اور وہ لفظ مذکر بن جائے۔ یہی حال الف ممدودہ کا ہے کہ حمراء غیر منصرف الف ممدودہ کی وجہ سے، تو اگر ہم اس کا الف ممدودہ ہٹا دیں یعنی الف اور حمزہ اور کہیں حمرن، تو یہ مذکر نہیں ہوگا بلکہ اس کا بھی مذکر افعلو کے وزن پر احمرو وغیرہ آتا ہے۔ تو چونکہ یہاں تانیث بھی پائی جا رہی اور ساتھ ساتھ اس کو تانیث لازم بھی ہو گئی، تو گویا کہ یہ الف دو سبب کے قائم مقام ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ الف دو سبب کے قائم مقام ہے، تانیث ایک ہے تانیث اور دوسرے ہے لزوم تانیث۔